اگر یہ جذبہ اسی طرح جاری رہے گا تو ایک چیز یہ بھی بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر حقیقی آزادی پا سکے گا اور حقیقی آزادی حاصل کر سکے گا، اور کشمیری عوام، کشمیری بچہ خواتین یقین کرے سب ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور آج کے دن کے حوالے سے ہر جگہ ہر علاقے میں کشمیری حق کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک محبت کے اظہار کے حوالے سے ریلیاں بھی نکالی، پروٹیسٹ بھی بتائے، اور ان کے ساتھ ایک ابھی آج کے دن کے حوالے سے بہت سارے ہمارے قائدین نے بھی ریلیاں نکالی اور اظہار کیا محبت کا، اور ان کے ساتھ ہماری محبت کسی صورت بھی کم نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ اور وہ جو ظلم اور بربریت ہے، ہم ان کے حقوق اس کی جو پہ پامالی کی جا رہی ہے، جی ان کی صحیح ہے۔ عصمت دری کی جا رہی ہے، جو بچوں کے ساتھ، جو بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ایک جی ہسٹری ہے، شازیہ صاحبہ، اس ہسٹری کو جتنا بتایا جائے وہ کم ہے، اور اللہ کرے گا کہ ہم لوگ ملٹیپل سب لوگ لائے عمل کے ساتھ، ایک بہتر پالیسی کے ساتھ، ایک بہتر لائے عمل کے ساتھ، ایک بہتر ارادے کے ساتھ اس آواز کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس آواز کو اچھا عالمی دنیا تک صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ریلیاں نکالی، آج مریم صاحبہ بھی گئیں لاہور میں، ہم نے دیکھا کہ آپ نے کافی اس کے لیے تشہیری مہم بھی کی۔ بیسیکلی جو پنجاب گورنمنٹ ہے، بالخصوص اگست 2019 میں جو مودی حکومت کے اقدامات تھے، انہوں نے کشمیر کے ایک لیگل سٹیٹس کو بدلا، اس کے بعد اب پنجاب گورنمنٹ اس سے متعلق کیا سوچ رکھتی ہے؟ آج سی ایم صاحبہ نے کہا بھی کہ میری رگوں میں کشمیری خون ہے، تو مزید موبلائزیشن کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، محبت کا اظہار آج سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے لبرٹی چوک میں کیا، کشمیریوں کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی شو کی، جتنے ہمارے نمائندے تھے وہاں پہ موجود تھے، اور ہم لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ہم لوگوں نے محبت کا اظہار کیا، اور یہ اظہار صرف وقتی نہیں ہے، یہ اظہار یہ بتاتا ہے، اور یہ یکجہتی کی جو اس ٹائپ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں یہ ہوتے رہنے چاہیے، اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہماری محبت کسی صورت کم نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور انشاءاللہ پنجاب کے توسل سے، سی ایم پنجاب کے توسل سے انشاءاللہ بہتر، جس طرح بہت سارے انیشیٹو جہاں اٹھائے جا رہے ہیں کشمیریوں کے حق کے لیے، کشمیریوں کے خود ارادیت کے لیے، کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور اس پہ کوئی بہترین پالیسی مرتب کریں گے۔ اور سی ایم پنجاب نے جس طرح کہا کہ کشمیری جو ہے، میں وہ خود بھی کشمیری ہیں، اور بتاتی چلوں کہ میرا تعلق بھی آزاد کشمیر سے، اور میں بھی کشمیری ہوں، اور جب دریا پار کشمیریوں کے جس طرح وہ ایک خاردار تاروں میں جس طرح ان کو دیکھتی ہیں، جب دور سے ہاتھ ہلاتے ہیں، اور جو محبت کا تاثر یقین کرے، جو محبت کا تاثر پیدا ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ آزادی کی جو حقیقی نعمت ہے، وہ جس طرح ان سے محروم کیا گیا ہے، اور آزادی جو حقیقی آزادی ہے اس کا جو لطف ہے اس سے ان کو محروم کیا گیا ہے، اور کس قدر ابھی تک وہ جاری ہے ظلم اور بربریت، وہی خاتمہ کب ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ کشمیر کے لیے پنجاب حکومت بھی، وفاقی حکومت بھی، پاکستان عوامی بھی سوچتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں۔ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو پالیسیز اختیار کر رہی ہیں، جو حکمت عملی ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں کر رہی ہیں، دو چیزیں ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں، ایک تو مہنگائی ہے، دوسرا بے روزگاری ہے۔ بہت سارے اقدامات ہونے کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نتائج سامنے نہیں آئے۔ کیا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے واقعتاً، یعنی ایک تو ہیں اعداد و شمار کہ جی مہنگائی کم ہوگی، لیکن لوگوں کو سبزی سستی ملے، دودھ سستا ملے، گوشت سستا ملے، باقی چیزیں سستی ملیں، اور بے روزگاری کم ہو؟ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ حکمت عملی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ چیز سراسر زیادتی ہوگی کہ ایک سال کے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ مکمل ہونے کو ہے، اور سی ایم پنجاب کے جو تاریخ ساز منصوبے ہیں وہ صرف منصوبوں کی حد تک نہیں، ان کو صرف منصوبوں کی حد تک نہیں اٹھایا گیا، ان پہ عملی اقدامات کیے گئے، اور اس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سال پہلے جب ہماری گورنمنٹ ہم لوگوں نے عہد لیا، اور اس کے بعد رمضان آ گیا، اور رمضان نگہبان پیکیج سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا کہ 64 جو مستحق لاکھ، جو 64 لاکھ جو افراد تھے، مستحق افراد تھے، ان کے لیے نگہبان پیکیج کا سٹارٹ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ آٹا 1200 روپیہ اس کا جو ریٹ نیچے آیا، سستی روٹی کا پیکیج لایا گیا، اور بہت سارے ایسے انیشیٹو جو میں بتاتی چلوں، آپ نے سبھی کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور جس طرح بلوں کی مد میں آپ کو یاد ہوگا کہ 54 ارب کی اس میں ریلیف پیکیج عوام کو دیا گیا، پنجاب کی عوام کو دیا گیا، اور بہت سارے ایسے انیشیٹو عوام کے لیے اٹھائے گئے، یہ وہ پیکیجز تھے۔ اور ابھی بھی اشیاء خود نوش کی آپ نے بات کی، تو ایک سال پہلے جو اشیاء خود نوش کی جو ریٹس تھے وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے کہ ابھی مہنگائی کی شرح کافی حد تک کم ہو چکی ہے، ہم ظاہر ہم گراس روٹ لیول پہ
سیاست بھی کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ روابط بھی رہتے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ ایک سرکل میں ہم لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں, اور لوگوں کی رائے سنتے ہیں کہ 1 سال پہلے جو ہر چیز کا جو ریٹ ڈبل ٹرپل تھا, اب کافی حد تک کم ہو گیا ہے. ایک پالیسی جو سی ایم صاحبہ کی ہے, اور سی ایم صاحبہ کے ڈیش بورڈ پہ ڈیلی وائز ہر چیز کے ریٹس شو ہوتے ہیں, اور اس کو خود مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہے, اور یقین کریے جتنی کیبنٹ ہوتی ہے, جتنے پارلیمنٹیرین ہیں, ہم سب کو آن بورڈ لے کے ہمیں ٹاسک دیا جاتا ہے, ہم باقاعدہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جہاں 1 سال کے ٹائم پیریڈ میں اتنے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, ان پہ عمل درآمد جو ہو رہے ہیں, میرے لیے ایک بڑا مجھے فخر سے کہتی چلوں کہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ایک ماں کی صورت میں, ایک بہن کی صورت میں, ایک بیٹی کی صورت میں مسیحا کا درجہ رکھ رہی ہیں, کہ ہم لوگ جب لوگوں سے ان کی رائے سن رہے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بھی اللہ کی بلیسنگ ہے, پنجاب میں ایک ایسی سی ایم خاتون آئی ہیں جو عوام کے لیے حقیقی درد رکھتی ہیں اور حقیقی ترجمانی کر رہی ہیں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کو خادم اعلیٰ کا خطاب ملا تھا, اور وہی خادم اعلیٰ کا جو جذبہ ہے وہ سی ایم پنجاب میرے خیال میں ڈبل طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اور ہیلتھ کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں, ایگریکلچر کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں, خواتین کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں, ہمارے یوتھ کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں, اگر آپ کو اسموک کے حوالے سے دیکھا جائے, انوائرمنٹ کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں, بہت سارے ایسی جن کو سائڈ لائن نہیں کیا جا سکتا. اب یہ آپ نے جو کام آئے ہیں, یہ منصوبے ہیں, انوگرل بھی ہم نے اس کے دیکھے ہیں, لیکن آپ کے سیاسی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف تشہیر کی حد تک ہیں, اور اس کا جو عکس ہے یا اس کی ریفلیکشن وہ پبلک میں نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیے, میں سیاسی مخالفین کی اس ٹائم بات نہیں کروں کیونکہ آج کا دن بھی ایسا ہے, اور میں مخالفت کی بات اس لیے نہیں کرتی کہ جو اچھے اقدامات ہوتے ہیں وہ خوشی کا سائن ہوتے ہیں, اور اچھے اقدامات کی اپریسیشن ملنی چاہیے, اور اپریسیشن ان لوگوں سے تو نہیں مل سکتی, لیکن ہم نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے, عوام کے لیے کچھ کرنا ہے, اور عوام کے لیے جو خدمت کا جذبہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اپنی تمام کیبنٹ کے ساتھ, اپنے تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو عملی اقدامات کر رہی ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. یہ فرضی نہیں ہے, اور نہ تو اس میں ڈھکی چپی کوئی بات ہے. ایک چیز اور بتاتے چلوں, اگر ہیلتھ کے حوالے سے اس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ اقدامات نظر نہیں آ رہے, اگر ہیلتھ کو دیکھا جائے تو اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ ایئر ایمبولینس کا آغاز کیا جائے. ایئر ایمبولینس کا وہ انیشیٹو جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, اور فرسٹ ٹائم پنجاب میں ایئر ایمبولینس کا آغاز کیا گیا. فیلڈ ہاسپٹل کو دیکھ لیں, اور آپ لوگ صحت کے حوالے سے جو عوام کے دہلیز پہ صحت کی سہولیات جو فراہم کرنے کا انیشیٹو سی ایم پنجاب نے اٹھایا ہے, فری ادویات کو دیکھ لیں, اور بہت سارے ایسی صحت کے حوالے سے انیشیٹوز ہیں جو سی ایم پنجاب کر رہی ہیں. ہمت کارڈ کو دیکھ لیں, بچوں کی جو ہارٹ سرجری وہ ناممکن ہوتا تھا اور بڑا لمبا ٹائم دے دیا جاتا تھا, اور بہت سارے ایسے اقدامات ہیں. اور میں جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں جو ان کو میں بتاتے چلوں کہ خدا را کرٹیسزم, بہتان تراشی, بلیمنگ بند کر دیں. اب حقیقی کچھ کر دکھانے کا ٹائم ہے. اور نہیں, کویسچن تو یہ ہے شازیہ صاحبہ, آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ آتے ہیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ وہ بات کرتے ہیں, ان کی بات پھیلتی بھی ہے, اور آپ کی طرف سے کسی قسم کے کوئی اس نیریٹو کو اس لیول پہ کاؤنٹر بھی نہیں کیا جاتا. وہ تو گراس روٹ لیول تک نیریٹو کاؤنٹر کرواتے ہیں. تو یہ اگر اتنا کام ہو رہا ہے, ہم دیکھ بھی رہے ہیں, کچھ چیزیں وٹنس بھی کر رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر اس سے متعلق آپ بات چیت کیوں نہیں کرتے, جوابات کیوں نہیں دیتے سیاسی مخالفین کو؟ دیکھیے, جوابات بات سے نہیں دیے جاتے, کام سے دیے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہتان تراشی کی سیاست کی, جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی, اور اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا, اور پاکستان کی عوام ابھی تک بھگت رہی ہے. ابھی تک ہم اس گند کو صاف کر رہے ہیں, اور عوام کے لیے کچھ بہتری لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور کوشش در کوشش کے عمل میں ہم مصروف ہے. ہمیں اس ٹائم ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا, ہم نے عملی اقدامات کرنے ہیں, اور ایک کوشش کرنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی عوام کو ریلیف ملے,